الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج ہم سورہ قریش کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ سورہ مکی صورت ہے اور اس میں 4 آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس کا سبب نزول بات کریں گے کہ اس کا شان نزول کیا تھا۔ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قریش کے سلسلے میں یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے احسانات شمار کروائے ہیں اور قریش کو یاد دلائے ہیں۔ ام ہانی بنت ابی طالب سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو 7 بہترین چیزوں سے نوازا ہے، اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کسی اور کو نہیں عطا کی ہیں اور نہ کبھی عطا کرے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش میں خلافت عطا کی۔ دوسری چیز اس میں حجابت عطا کی، یعنی خانہ کعبہ پہ غلاف وغیرہ چڑھانے کا جو کام تھا وہ قریشی کے حوالے تھا۔ اور تیسری چیز تھی جس کو سقایا کہتے ہیں، یعنی سبیل وغیرہ پانی وغیرہ کا جو انتظام تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو ہی عطا کی تھی۔ چوتھی چیز یہ تھی کہ نبوت بھی قریش میں آئی، اور 5ویں چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب الفیل پر جو ابرہا کا لشکر تھا اس پر اللہ تعالیٰ نے قریش کو غلبہ عطا کیا۔ اور 6ٹھی چیز یہ تھی کہ قریش نے اللہ تعالیٰ کی 7 سالوں تک عبادت کی جو ان کے لیے خاص تھی، جو دوسرے اس میں شریک نہیں تھے، یعنی تب تک ایمان نہیں لائے تھے۔ 7ویں چیز یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے سلسلے میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس میں صرف قریش کا تذکرہ ہے۔ تو یہ 7 خصوصیات تھیں اس سلسلے میں، یہ قریش پر یہ سورہ نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں جو ایک خاص آیت ہے کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی تھی اور کہا تھا کہ اے اللہ، ان پر ایسے ہی سال تو نافذ کر دے جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایک زمانہ ایک سال کا ایک جو ہے وقت جو ہے وہ نافذ کر دیا تھا، جس میں قحط پڑ گیا تھا، اور قحط اس طریقے سے پڑ گیا تھا کہ بھوکمری کے لوگ شکار ہو گئے تھے۔ تو پھر لوگوں نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، ٹھیک ہے، کہ ہم اب مومن ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا کی، پھر اس کے بعد خوشحالی آ گئی، اور ان کے اندر جو بھوکمری آ گئی تھی وہ بھوکمری ختم ہو گئی، قحط سالی ختم ہو گئی، اور انہیں امن نصیب ہو گیا۔ تو یہ دو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا شان نزول یہی تھا۔ اب ہم ایک ایک آیت کا ترجمہ کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس میں جو ضروری باتیں ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ لإیلاف قریش، قریش کے مانوس کرنے کے لیے، قریش کو عادی بنانے کے لیے۔ ایلاف کا مطلب ہوتا ہے کسی انسان کو یا کسی قبیلے کو کسی چیز کا مانوس بنا دینا، اس کا عادی بنا دینا، یعنی اس میں کسی طرح کی نفرت نہ رہ جائے بلکہ اس سے انسیت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اور ایک اجتماعیت پیدا ہو جائے، اس کو کہتے ہیں ایلاف۔ تو یہاں پر لام جو ہے، جو ایلاف میں لام ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے تعجب کے معنی میں کہ آپ قریش کے انسیت کو تو دیکھیے، یہ ایک مفہوم ہوتا ہے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قریش کی انسیت کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف،
ٹھنڈک اور گرمی میں ان کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے. رحلہ مانے کہتے ہیں سفر کو. الشتا سردی کا موسم ہوتا ہے اور صیف گرمی کا موسم ہوتا ہے. تو قریش کے لوگوں کو سردی اور گرمی میں سفر کرنے کا عادی بنانے کے لیے، اس سے انسیت پیدا کرنے کے لیے، یہ ہو گئی اس کا ترجمہ. اس کے بعد کہا گیا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، یہ جو ہم نے تمہارے اندر انسیت پیدا کی، یہ جو ہم نے تمہارے موسم سرما اور موسم گرما سے جو انسیت پیدا کر دی ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس رب، اس بیت کی، اس گھر کے رب کی، یعنی خانہ کعبہ کا جو مالک ہے، جو حقیقی رب ہے، اس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے. رب کا مطلب ہوتا ہے پالنہار، اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر. یہاں گھر سے مراد خانہ کعبہ، یعنی اس خانہ کعبہ کا جو مالک ہے اس کی تمہیں عبادت کرنی چاہیے. وہ مالک کون ہے؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. الذی جس نے، جس ذات نے یعنی رب نے، اطعمہم تمہیں کھلایا ہے. کب؟ من جوع جب تم بھوک میں تھے، قحط سالی میں تھے. وآمنہم من خوف اور تمہیں خوف سے تمہیں امن دیا ہے، تمہیں نجات دی ہے. جب تم خوف کی حالت میں تھے اس وقت اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیس عطا کیا، امن عطا کیا. یہ اس کا ترجمہ ہو گیا. ایک بات یہاں پہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو سورہ ہے، سورہ قریش، یہ سورہ فیل جو اس سے پہلے والی سورت ہے، الم تری کیف فعل والی، اس سورت سے، یہ اس سورت کا کنٹینیویشن ہے. بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ یہ سورت اسی سورت کا حصہ ہے. تو اگر ہم اس کو ملا کر دیکھتے ہیں تو اگر اس سورت کا ہم تھوڑا سا مختصر یہاں تذکرہ کر دیتے ہیں اور اس کا تعلق بناتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے، یعنی اللہ تعالیٰ مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اصحاب الفیل کو، یعنی ابرہا کے لشکر کو ہلاک کر دیا اور ان پر پرندوں کو غول در غول بھیجا تاکہ وہ کنکریوں سے ابرہا کے لشکر کو ہلاک کر دیں جو خانہ کعبہ کو ہلاک کرنے کے لیے، منہدم کرنے کے لیے آئے تھے. اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم قریش کے لوگوں کو مانوس کر سکیں، قریش کے لوگوں کو سکون پہنچا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نعمت گنا رہا ہے کہ اے قریش کے لوگوں، میں ہی وہ ہوں جو میں نے ابرہا کے لشکر کو ہلاک کر کے تمہیں مانوس کر دیا، تمہیں نجات دے دی، تمہیں امن دے دیا. یہ اس کا مطلب ہوا. دوسرا جو یہاں پہ مطلب ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ہوتا یہ تھا کہ قریش کے لوگ سال کے اندر 2 بار وہ تجارت کی غرض سے باہر جاتے تھے. پہلا سفر وہ یمن کی طرف کرتے تھے سردیوں کے موسم میں. اور یمن کیوں جاتے تھے؟ کیونکہ وہاں کا جو موسم تھا وہ وہاں کا موسم گرم موسم تھا، تو سردیوں میں وہاں کی طرف وہ سفر کرتے تھے تجارت کے لیے. اور شام میں جاتے تھے جبکہ گرمی کا موسم ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہاں ٹھنڈک ہوتی تھی. تو یہ ٹھنڈک اور گرمی، یعنی موسم سرما اور موسم گرما، دونوں میں قریش کے لوگوں کو کنڈیشن کر دیا، اس طریقے کا بنا دیا کہ وہ موسم سرما کو بھی اور موسم گرما کو بھی آرام سے جھیل سکیں، اس کے ساتھ وہ مانوس ہو سکیں اور وہ تجارت کر سکیں. اچھا، تجارت کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی تجارت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسیت ہے جو ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے، جس کے ذریعے سے وہ کھاتے ہیں، جیتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں. ایک خاص بات اور تھی کہ قریش کا قبیلہ جب کہیں سفر کرنے جاتا تھا تجارت کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے تو لوگ ان پر حملہ نہیں کرتے تھے، ان پر لوگ جو ہے یلغار نہیں کرتے تھے. کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو بیت اللہ کی ذمہ داری دے رکھی تھی، حرم کی ذمہ داری دے رکھی تھی. تو لوگوں کو یہ پتا تھا
کہ یہ بیت اللہ کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان پر حملہ نہیں کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انہیں عطا کی کہ حرم کا ذمہ دار بنایا، اور اس ذمہ داری کے تحت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ان کے تئیں ان کے لیے امن کا معاملہ پیدا کر دیا۔ تو لوگ کبھی حملہ نہیں کرتے، دوسروں پر حملہ کر دیتے تھے، عرب کے دوسرے علاقے میں لوگ دوسروں پر حملہ کر دیتے تھے، لیکن قریش پر وہ حملہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت انہیں یاد دلائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں نے تمہارے ساتھ اتنی نعمتیں کی ہیں کہ میں نے تمہیں امن عطا کیا، میں نے تمہیں موسم سے جو ہے مانوسیت پیدا کر دی، اور میں نے تمہیں جو ہے بیت اللہ کی انہدام سے، اس کے ڈسٹرکشن سے میں نے تمہیں بچا لیا، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس گھر کے حقیقی رب کی عبادت کرو، ان کی نہیں جن کے تم بت بنا رکھے ہو، خانہ کعبہ میں جو رکھے ہوئے ہیں ان کی عبادت نہ کرو، بلکہ ان کی عبادت کرو جو ان بتوں کا بھی خالق ہے، جو تمہارا بھی خالق ہے اور اس گھر کا بھی خالق ہے۔ حالانکہ یہ اس بات کو مانتے تھے، جب ابرہہ کا لشکر آیا تھا تو عبد المطلب نے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خانہ کعبہ، یہ بیت اللہ کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سنبھالے گا۔ اللہ تعالیٰ کا انہوں نے نام لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ سنبھالے گا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اسی لیے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ کے بت تمہیں نہیں بچائیں گے، بلکہ وہی حقیقی رب بچائے گا جس نے ابرہہ سے بیت اللہ کو بچایا تھا۔ اس کے بعد کہا گیا یہاں پر کہ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، جس کے نتیجے میں قحط سالی پڑ گئی تھی۔ اس قحط سالی میں بھی اللہ تعالیٰ نے قریش کو، تو اللہ تعالیٰ کی بدولت قریش کو کھانا نصیب ہو گیا۔ اور پھر وآمنہم من خوف، جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ جو حبشہ سے جو قافلہ آیا تھا ابرہہ کا، وہ جو حملہ کرنے والا تھا قریش پر، اس قریش پر حملہ کرنے سے قریش کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تھا، ان کو امن دے دیا تھا۔ جب ان پر خوف طاری ہو گیا تھا کہ اب تو جو ہے یہ ہم کو ہلاک کر دے گا، ہم کو برباد کر دے گا یہ ابرہہ کا لشکر، اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص معجزے کے ذریعے ان کو بچایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، جس کو ہم بہت ہی ایک طریقے سے جو ہے بہت ہی ٹریویل سمجھتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی اہم نعمتیں ہیں، ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کو یاد کرتے ہوئے ہمیں سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اس کا جو حقیقی رب ہے وہی حقدار ہے کہ ہم اس کی عبادت کرتے رہیں ہر حالت میں۔ آئیے اب ہم جو ہے ریزنز فار ریویلیشن اور لیسنز فرام سورہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جیسا کہ میں نے تذکرہ کر دیا تھا کہ یہ قریش کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی یہ سورہ، اور انہیں اللہ تعالیٰ نے جو خاص نعمتیں عطا کی تھی، وہ نعمتیں جو ہے یاد دلا کر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں یہ ڈال رہا تھا کہ تم حقیقی رب کی عبادت کی طرف چلے آؤ۔ اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ دیکھو نبی کو کبھی جھٹلاؤ نہیں، نبی کو جھٹلاؤ گے تو قحط سالی کے شکار ہو جاؤ گے۔ جیسا کہ قحط سالی ان پر مسلط ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان قحط سالی سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو پھر بچایا اور سبھی لوگوں کو بچایا اور امن عطا کیا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس صورت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، ہمارے لیے اس میں کیا لیسنس ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ نعمت دو حصوں میں اگر میں اس کو تقسیم کروں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ نعمت وہ بھی ہوتی ہے کہ جب آپ کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہو اور وہ نقصان آپ سے ٹال دیا جائے، تو یہ بھی نعمت ہے۔ جیسا کہ قریش کے ساتھ ہوا کہ قریش پر ابرہہ کا لشکر ہلاک کرنے آ رہا تھا، جب قریش پر قحط سالی مسلط ہو رہی تھی، جب وہ بھکمری کے شکار ہونے والے تھے، جب ان پر خوف طاری ہو رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی اور ان کو ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا۔ تو یہ بھی نعمت ہے۔ دوسری نعمت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی نفع کمائیں، آپ کو کوئی ارننگز ہوں، تو وہ جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ جیسے اگر ہم یہاں دیکھیں تو جو تجارت کے ذریعے ہوتی ہے وہ بھی جو ہے
نعمت ہے، جو مانوسیت انسیت کے ذریعے جو ہے ایک انعام ملتا ہے کہ آپ موسم سرما کے ساتھ، آپ موسم گرما کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب آپ کو امن نصیب ہو، جب آپ کو عزت نصیب ہو دوسرے قبیلوں میں، دوسرے علاقوں میں، یہ بھی جو ہے ایک نعمت ہے۔ اور ایک خاص نعمت یہ ہے کہ امن کے بارے میں جو ہے ہمیں جاننا چاہیے کہ امن ایک ایسی نعمت ہے جس سے آج آپ دیکھیں، پوری دنیا میں دیکھیں تو کس طریقے سے لوگ امن کے لیے پریشان ہیں۔ آپ چاہے ہر طرح کے بارڈر، جتنے بھی جو ہے کنٹریز ہیں، تقریباً ہر کنٹری کا جو ہے ایک دوسری جو اس کی نیبرنگ کنٹریز ہیں اس کے ساتھ بارڈر کے معاملے کو لے کے کتنا الجھن ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، اور لوگ انٹرنل بھی پرابلم سے، انٹرنل بھی آدمی خوف میں طاری رہتا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ ایسے موقع پر اگر امن ملتا ہے کسی کو تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو یہ جو ہے بنیادی چیزیں تھی، اور اس میں ایک چیز اور تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا تھا کہ اے اللہ تعالی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات، کہ اے اللہ تعالی اس شہر امین کو یعنی مکہ کو اے اللہ تعالی تو امن والا بنا، اور یہاں پر ہر طرح کی جو ہے پھل فروٹس اور غذائیں نصیب فرما۔ تو یہ جو قریش کو جو فضیلت حاصل تھی، یہ اس میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔